السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ شب برات کو جو رات جاگتے ہیں یہ جاگنا کیسا ہے، کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں کچھ غیر مقلد وہابی بدعقیدے اور بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ جو ان کے ہی جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ شب برات کو جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو انہی میں سے ابھی ایک کا میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے حدیث بھیجی ہے نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ والی حدیث صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک شعبان کے شب کے بارے میں احادیث کے ورود کا تعلق ہے، وہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، مجھے ان علماء کا قول زیادہ قوی لگتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں صحت کو پہنچتی ہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں اور ہمارے ہند و پاک کے عموماً علماء اہل حدیث ہیں۔ میں علماء کہہ رہا ہوں، عام وہ لوگ جو علماء بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آج تو اردو پڑھ کر کے بھی لوگ علماء بن جاتے ہیں، لیکن علماء جو ہیں جیسے صاحب تحفۃ الاحوذی ہوں، صاحب عون المعبود ہیں یا صاحب مرآۃ المفاتیح ہیں، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو قوی اور قابل قبول قرار دیا ہے۔ یا امام اہل حدیث، امام اعظم کہہ لیجئے اس وقت کے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے صحیحہ میں بات کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو وہ حدیث کی ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر کل کیا ہے الا مشرک او مشاحن، ہر ایک کو معاف کرتا ہے مگر مشرک اور مشاحن کو، تو یہ دونوں معاف نہیں ہوتی یہ حدیث۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ غیر مقلد وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام غالباً مقصود الحسن فیضی ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا بھائی 15 شعبان کے حوالے سے کیا اس رات کو جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جاگنا چاہیے، کیونکہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں اہل حدیثوں کے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جاگنا چاہیے۔ اور انہوں نے البانی کا بھی نام لیا جس کو بہت بڑا اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں البانی کو، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر غیر مقلدوں کو انہوں نے ایک طریقے سے روسٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عالموں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کے اندر یہ غیر مقلد اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، ان لوگوں کے لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، ان کی بات کوئی قبول نہیں کی جائے گی، بات جو مانی جائے گی وہ عالموں کی بات مانی جائے گی۔ حضرات محترم، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے، میں نے یہ جو ویڈیو دکھائی ہے یہ اس لیے نہیں دکھائی ہے کہ صاحب ہمیں تشفی ہو جائے، نہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے، ہمیں کسی غیر مقلد وہابی کی ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 15 شعبان کو جاگنے کے لیے، شب برات کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کسی وہابی کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو میں اس لیے دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ جو غیر مقلد وہابی ہیں، جو دوسروں کو اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کو ورگلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسروں کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کی جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو چھوٹے موٹے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی جماعت کے اندر، وہ صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر اور بہت بڑا اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں اور صاحب بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب حدیثیں آ گئی ہیں اس بارے کے اندر کہ بھئی جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تو پھر تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ ارے بے وقوف ہو، ارے نا اہلو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ کسی رات میں عبادت نہیں کر رہا ہے، ساری راتیں سو رہا ہے، مگر کسی ایک رات میں جاگ کر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو کیا رات کو جاگ کر عبادت کرنا یہ بھی بدعت ہو گیا؟ یہ بھی ناجائز ہو گیا ہے؟ کتنے بڑے احمق ہیں یہ لوگ! اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ صاحب آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر کسی کو بہکانا کتنا آسان ہے، کسی کو ورگلانا کتنا آسان ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو آپ ایک لفظ کہہ تو بدعت ہے، بس ایک لفظ کہہ تو بدعت ہے۔ اب جو سامنے والا بیچارہ سن رہا ہے وہ بھی نااہل ہوتا ہے، وہ بھی علم والا نہیں ہوتا ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر صاحب بدعت ہے، ناجائز ہے، نہ جانے کون کون سے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
حضرات محترم، کسی بھی رات میں جاگ کر عبادت کرنا کبھی بدعت نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی ناجائز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو راتیں ہیں یہ خاص راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر انسان کو خاص خیال رکھنا چاہیے، ان راتوں کے اندر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ 15 شعبان ہو یا جو بڑی راتیں جتنی بھی آتی ہیں ان تمام راتوں کے اندر وہ جاگے، اور جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب یہ جو بدعقید اہل حدیث ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔